دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ دل مت لگائیے، لگانا ہے دل تو اللہ کے ساتھ لگائیے، اللہ کے رسول کے ساتھ لگائیے، اور لگانا ہے دل تو بیوی کے ساتھ لگائیے۔ معاشقے کر کر کسی غیر محرم کے ساتھ دل مت لگائیے، وہاں گناہ ہے، یہاں ثواب ہے۔ آپ کو جانا کدھر ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، متفق علیہ حدیث، اور بڑے نیک تھے اور بڑی نیکیاں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضور نے کیا کیا، ان کو حضرت سلمان کے ساتھ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سلمان اس کو لے کے جہاں یہ ہمیشہ دائم الصوم رہتا ہے، پھر تربیت ہونی چاہیے نا، تو کہا اسے لے کے جا، اور لے کے جا کے اپنے ساتھ کھانا وانا کھلا لے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے لگے۔ کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اور صحابی رسول کو کھانا کھانے کے لیے کہا۔ تو دن کا وقت تھا اور چلچلاتی دھوپ تھی، تو انہوں نے کہا کہ سلمان میں روزے سے ہوں۔ کیا کہا؟ سلمان میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تو جب تک نہیں کھائے گا میں بھی نہیں کھاؤں گا، اور مجھے لگی ہے بڑی بھوک۔ توجہ طلب، اور نفل روزہ ہو تو اگر مہمان اور میزبان کے لیے ایک روایت آتی ہے کہ توڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا اصرار کیا۔ تو حضرت سلمان کی طرف دیکھا، ان کا مقام بھی جانتے تھے، ان کا مرتبہ بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے رسول اللہ نے ان کے ساتھ بھیجا ہے تو تربیت کے لیے بھیجا ہے، ٹائم پاس کے لیے تو نہیں بھیجا ہے۔ تو کہا تم تو مانو گے نہیں، ٹھیک ہے چلو میں کھا لیتا ہوں۔ کھا لیا۔ اس کے بعد پھر ٹھہر گئے نماز کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھوڑی دیر لیٹ جا، تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ یہ چلا کرا کے 40 دن نماز پڑھانا الگ ہے، تربیت کرنا الگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 500 روپے دے کر نماز پڑھانا الگ ہے، نمازی بنانا الگ ہے۔ محبت الہی کی بنیاد پر نماز پڑھانا الگ ہے، پیسے کی بنیاد پر نماز پڑھانا الگ ہے۔ یہ الگ الگ چیپٹرز ہیں۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان المحمدی نے کہا تھوڑی دیر سو جا۔ سو گئے، پھر اٹھے، پھر سونے لگے، پھر اٹھے، پھر عبادت کرنے لگے، بار بار روکا۔ وہ جھنجھلا کر پوچھنے لگے سلمان سے کہ تم مجھے روکتا کیوں ہے؟ تو کیا فرمایا حضرت سلمان فارسی نے؟ سن، مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے کے اللہ پر بھی حقوق ہیں اور عباد اللہ پر بھی حقوق ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہیں۔ فرمایا تو حقوق اللہ تو ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا نہیں کرتا۔ اتنا وقت تو جو دائم الصوم رہ کر کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہوگا تو محنت کیا کرے گا، کمائے گا کیا، بیوی بچوں کو کیسے پالے گا، اور اتنا کمزور ہو جائے گا تو میدان جہاد میں تلوار کیسے اٹھائے گا، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیسے کرے گا۔ کہا کہ تیرا نفس کا تجھ پر حق ہے، اور سب سے زیادہ حق تیرے ماں باپ کا ہے، اگر ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کر، اور فرمایا بیوی کے ساتھ جا، وقت گزارا کر، اس کا تجھ پر حق ہے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا بیویاں شکایت کرتی ہے، بڑے بڑے خاندانوں کی، بڑے ہمارے خاندان میں ایک خاتون نے، ہماری بہن نے مجھ سے شکایت کی، آپ سمجھائیے، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ وقت نہیں دیتے ہیں، تو ایسی شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ حضرت سلمان نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار، کیونکہ جتنی دیر تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا تو اللہ اس کے رسول کی رضا میں رہے گا، اس کی اطاعت میں اس لیے رہے گا کیونکہ تو کوئی معاشقہ کر کے زنا نہیں کر رہا ہے، تو شیطان کی اتباع میں نہیں ہے، تو حبیب الرحمن کی اتباع میں ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا اکثر حصہ امہات المومنین کے ساتھ گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو گڑیوں سے کھیلنے کا شوق تھا، تو رسول اللہ بنا بنا کر ان کو کھلونے پیش کیا کرتے تھے تاکہ تم کھیل لو۔ بڑی عمر کی ہو گئی تھی لیکن شوق رہتا ہے بچوں کو، تو یہ شوق اس زمانے میں تھے تو اس کا خیال رکھتے۔ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ اولاد آپ کی کیا پڑھ رہی، اسکول والوں کے واسطے پیدا کرے آپ، ہاں بھئی اسکول میں بھیجا دیے، کام ہو گیا۔ اسکول میں تعلیم ہوتی ہے، گھر میں تربیت ہوتی ہے۔ صرف تعلیم سے کام چلنے والا بولیے نہیں ہے، تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ اپنا وقت جو ادھر ادھر یہاں وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں برباد کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بیٹھے، پوچھے کیا پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بچے سے پوچھے بیٹے کیا پڑھ کر آئے ہو، کیا ارادے ہیں تمہارے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ